السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ویلکم بیک. ہماری ڈسکشن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس پہ جاری ہے. پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ڈیپ اسٹڈی کی ہمارے پیغمبر کی مکی زندگی، وہ ہجرت کا ٹائم جو کہ ایک والیٹائل اور انسرٹن ٹائم تھا، ایک چینج اور ٹرانسفارمیشن کا ٹائم تھا، اور پھر آگے کی مدنی زندگی. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال کے ساتھ ہجرت کے معاملے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم سلیکشن، ان کی پرسیویرنس، ان کا اللہ پہ توکل اور بلیف کا ذکر کیا. ہم اسی کانورسیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. شیخ بلال، ویلکم بیک. تھینک یو ویری مچ عمر. نحمد و نصلی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. A pleasure to be back. پچھلے ایپیسوڈس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران کن لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیمانسٹریٹ کیا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک بہترین ٹیم سلیکٹ کی جو کہ فٹ فار دا پرپز تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکٹیو لیڈرشپ کو کس طرح دکھایا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوسیوٹی کو کس طرح ڈیمانسٹریٹ کیا. اسماء بنت ابو بکر صدیق بھی تھیں، عبداللہ بنت ابو بکر بھی صدیق بھی تھے، ایک ایسے گائیڈ بھی تھے جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. ہم نے ایک اور کوالٹی جو اس پورے سفر میں نظر آئی وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی forgiveness اینڈ forbearance، کہ تحمل مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون ڈیفیکلٹ اور ٹف ٹائمز میں. ہم جب لیڈرشپ اسٹڈی کرتے ہیں شیخ صاحب تو ہم بلیو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایک نیچرل اسٹیٹ ہوتی ہے ایک لیڈر کی اور ایک اڈیپٹڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. نیچرل اسٹیٹ کے اندر از وین یو آر ٹپکلی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. بزنس اچھا جا رہا ہے، کام اچھا جا رہا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اور پھر اسٹریس کا ٹائم آتا ہے، چینج کا ٹائم آتا ہے. اس کے اندر پیپل سم ٹائمز پریشر میکس ایدر پیپل the best version of themselves یا the worst version of themselves. اس کے اندر forgiveness, forbearance practice کرنا یہ واقعی ایک سیکھنے کی بات ہے. پریشر، ٹاک اباؤٹ پریشر. اس ہجرت سے زیادہ کیا پریشر ہوگا جہاں پہ اٹس اے میک اور بریک. آپ کی اب تک کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے نہیں لگا ہوا تھا. اس موقع پہ they were all out, the swords were out. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے. وہ آپ کے گھر کے ارد گرد اسی نیت سے کھڑے تھے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے. لیکن اس پریشر کے موقع پہ جب کہ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پرسنالٹی ٹریٹس تھے ان کو نہیں چھوڑا. میں ایک واقعہ سنانے جا رہا تھا کہ جن لوگوں کو اسائن کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے، ان میں سے ایک تھے سراقہ بن مالک، جو کہ اس وقت تک ظاہری بات ہے مسلمان نہیں تھے، آگے جا کے مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سراقہ مکہ مکرمہ کے باہر رہتے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، اور ان کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، ٹریکس کو ٹریس کیا کرتے تھے. یہ ان کی اسپیشلٹی تھی. ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ایک 100 کیملز کی باؤنٹی لگا دی. اب 100 کیمل اس زمانے میں، 100 کیملز آف ہائی کوالٹی اس زمانے میں ورتھ ملینز. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارے پاس لے کے آتا ہے ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. اب سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری فورٹے ہے، یہ تو میرے اٹس رائٹ ود ان مائی اسکل سیٹ، مجھے ان کے ٹریکس ٹریس کرنے ہوں گے اور میں ان کو جا کے دیکھ لوں گا. ان کو یوز بھی اسی کام کے لیے کیا جاتا تھا کہ کسی بھی جنگ میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ پہلے جا کے اینمی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، بائی جسٹ لوکنگ ایٹ دا ویریس فٹ اسٹیپس. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہوں. اب یہ وہ موقع تھا جب وہ جو انیشل سرچ پارٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، جو کہ غار کے منہ تک پہنچ چکی تھی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کے نکل چکے تھے. سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے ہیں،
اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو سراقہ کا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے. سراقہ ماہر ہارس رائڈر تھے، وہ سمجھ گئے، گھڑ سوار تھے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ غلط ہے. بہرحال 100 کیملز نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس پروسیڈ. پھر بیٹھے، آگے بڑھے، پھر گھوڑا دھنسنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، 100 کیملز ملنا کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے، لیٹس پروسیڈ. وہ جب تیسری دفعہ گھوڑا دھنسا تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا او محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ محمد، میں اس بات کا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سچا ہے اور ایک دن آپ ہی فاتح بن کے واپس لوٹیں گے، کامیابی اور فتح آپ کی ہونی ہے. میں صرف آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری جان بخش دیں، مجھے اس مشکل میں جس میں پھنس چکا ہوں مجھے اس سے نکال دیں، اور مجھے لکھ کے دے دیں کہ جس دن آپ فاتح بن کر واپس آئیں گے اس دن آپ مجھے امان دیں گے. یعنی کہ ہی وانٹیڈ ہم ٹو گیو ہم اے لیٹر آف اے گارنٹی کہ بھائی آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ مجھے اس دن کچھ نہیں کہا جائے گا. ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ میں، سمجھ گئے کہ یہ کوئی چیز آرڈنری نہیں ہو رہی. بیسکلی گوز ٹو شو کہ ان کو اپنی اسکل سیٹ کے اوپر کتنا یقین تھا کہ جب ان کو نظر آیا کہ میری اسکل سیٹ کے باوجود سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری از ہیپننگ، یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، دس از آؤٹ آف دی آرڈنری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو انسٹنٹلی سراقہ کو قتل کر دیتے، مار دیتے. ایک ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ابھی تو یہ امان کہہ رہا ہے، اس کا کیا پتہ یہ واپس جا کے لالچی ہو کے بتا دے کہ یہ اس راستے سے جا رہے ہیں. ایک اسٹریٹیجک رسک میٹیگیشن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ بھائی لیٹس، یہ اینمی ہے اور وہ باقی اس وقت وہ اینمی تھا، لیٹس گیٹ ریڈ آف ہیم تاکہ یہ ہماری لوکیشن ریویل نہ کرے. فوربیئرنس اینڈ فورگیونیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوربیئرنس اور فورگیونیس یعنی کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، اس کو معاف کیا اور اس کو کہا کہ جو تم چاہتے ہو لکھوا لو. اس کو اس کی گارنٹی مل گئی. اب اس واقعے کے 10 سال بعد فتح مکہ ہوئی. اگرچہ کہ سراقہ یقین کر چکے تھے کہ یہ حق پہ ہیں اور فتح ان کی ہونی ہے، ایمان نہیں لے کے آئے. 10 سال مکہ مکرمہ میں ہی رہے. 10 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جا کے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ نے مجھے امان دی تھی، اب آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، تمہیں تمہاری امان جو گارنٹی دی گئی تھی وہ قائم ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اب پھر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. ایک اور مزیدار بات یہ ہوئی عمر کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، جب سراقہ ان کو چیز کر رہے تھے، تو انہوں نے جب وہ سراقہ جانے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سراقہ کیا ہی مزیدار بات ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں. اب کسرا کون تھا؟ کسرا اس وقت پرشین امپائر کا کنگ تھا. تو سراقہ نے کہا کہ کسرا کون؟ تو اس نے کہا کہ خود ہی کہا کہ کسرا وہ جو پرشین والا، وہ کسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سے مسکرا دیے. تو سراقہ بھی چل گیا. وقت گزرتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورہ خلافت میں مسلمانوں کی فوجیں پرشین امپائر کے اندر داخل ہوئیں، ان کو کانکر کیا، اور اس محل سے جو کہ اس زمانے کا وائٹ ہاؤس تھا، اس زمانے کا سفید محل تھا، سب سے بڑی سورس آف پاور تھی، وہاں سے جب اس بادشاہ کے جو کنگن لے کے آئے گئے، اس کے بریسلیٹس لے کے آئے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ان کے پاس پہنچے
تو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ سراقہ کدھر ہیں؟ سراقہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز تھی جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور ان کو پہنو. اور انہوں نے ان کو پہنا اور انہوں نے کہا کہ آج وہ بات سچ ثابت ہوگی جو اس وقت کے صادق اور امین نے کہی تھی. شیخ بلال کے ساتھ ہمیں لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ ڈیسیجنز جس سے ہمیں بہت سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ہم کانورسیشن کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ بلال، اب ہجرت کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو یثرب ایٹ دا ٹائم ہے، اور یہاں پر ہسٹورینز یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس کو یثرب کہا جاتا ہے وہ ایکچولی مدینہ منورہ کا نام نہیں تھا، وہ ایک کنواں تھا جو کہ جہاں سے انٹر کیا جاتا تھا اس ایریا کو، اس کو یثرب کا کنواں کہا جاتا تھا. تو اس کے پیچھے جو ایریا تھا اس کو بھی وہی نام دیا گیا. وہی جگہ بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں انٹر ہوتے ہیں. ہمارے پیغمبر کے ساتھ سیدنا ابوبکر ہیں. اب الحمدللہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں. اس انسیڈنٹ میں بھی ہمیں کیا ڈیسیجن میکنگ، لیڈرشپ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. بہت ہی خوبصورت کوالٹیز. اگر میں سمپل ایک لفظ میں کہوں کہ پروفاؤنڈ لیڈرشپ کوالٹیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں. لوگ اینٹیسپیشن میں ہیں کہ ایک لیڈر آنے والا ہے. روز شہر سے باہر جا کے دیکھتے کہ آئے نہیں آئے. 13 دن گزر جاتے ہیں خبر کو نکلے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ چل چکے ہیں. بہرحال ایک دن دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک ساتھی بہرحال نظر آتا ہے کہ 2 لوگ آہستہ آہستہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، شہر کی باؤنڈریز میں داخل ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں مشابہت اس قدر کہ لوگ پہلے یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو بکر صدیق نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان دونوں کی محبت اور دوستی کی مثال تھی. بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے. میں اس سے آپ کو مدینہ شریف میں داخل ہونے کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور وہ کوالٹیز جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیبٹ کی ان کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ میں نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. 3 دفعہ انہوں نے یہ بات سنی اور نعرے لگنا شروع ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ کے آگے بڑھا، اور جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس قدر پر نور چہرہ تھا، اس قدر باوقار چہرہ تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ افش السلام، افش السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اسپریڈ یور ٹیبل، لوگوں کو کھلاؤ. فیڈ دا پور، فیڈ دا پیپل، ناٹ دا پور، فیڈ دا پیپل. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتوں کو نبھاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب کہ لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیا لیڈر آنے والا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم the new leader which people have been waiting for is going to talk and address them. اس موقع پر ایز اے لیڈر جو آپ بات کہیں گے وہ ایک بہت پروفاؤنڈ بات ہوگی، ایک امپیکٹفل بات ہوگی. لوگ
اس بات کو لے کے اپنی آگے آنے والی فیوچر اسٹریٹجی کو ڈیفائن کریں گے. لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو بات ابھی اپنے لیڈر سے سن رہے ہیں ہم نے آگے جا کے یہی اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے. اس کرٹیکل موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے اوپر اگر غور کریں عمر تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا بہترین اسکلس تھیں. تھوڑا سی ذرا انوائرمنٹ کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں, اکیلے نہیں آ رہے, اپنے ساتھ بہت سے اصحاب کو لے کے آ رہے ہیں. وہ اصحاب اور سب کے سب اجنبی ہیں اس ماحول میں جس میں وہ آ رہے ہیں. انسٹنٹ ڈیمارکیشن ہے مہاجرین اور انصار کی. مدینہ منورہ کے رہنے والے اصحاب اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اصحاب دوسرے کو نہیں جانتے. مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ویل اسٹیبلشڈ, اپنے بزنسز, اپنا کاروبار, اپنا کام کاج. ہجرت کر کے آنے والے بے یار و مددگار, نہ کوئی کام, سب کچھ چھوڑ کے پیچھے آنے والے. ایک ایسی کمیونٹی کے اندر آ رہے ہیں جہاں کے ٹرائبل سسٹم ہے, مختلف ٹرائبس تھے, اوس اور خجرت, اس کے علاوہ 3 اور ٹرائبس, ٹوٹل 5 ٹرائبس وہاں پہ بیسڈ ہیں. ایک ایسا ماحول جہاں پہ مختلف مذاہب ہیں, ایک ایسا ماحول جہاں پہ پہلے سے کافی رائیولری رہی ہے. غالباً اس سے 1 سال پہلے ہی وہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کے اندر اوس اور خزرج کے قبائل میں سے ہی بہت سارے لیڈرز جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے. ایک پولیٹیکل ویکیوم بھی کریٹڈ ہے. سو ایک آرگنائزیشن کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جس آرگنائزیشن میں ہی ٹرموائل ہے, جو پہلے سے انسرٹن ہے. اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اسٹینڈز آؤٹ. آپ نے یہ جو بات کی, جو میں نے حدیث کوٹ کی, افشوا السلام و اطعموا الطعام الی الآخر تک, جو بھی بات ہم نے کی, انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بریک اپ کر کے اس کو کریں گے. لیکن اس پوری کی پوری بات چیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بلڈنگ, ٹرسٹ بلڈنگ, میوچل ٹرسٹ, سیفٹی, اس کے اوپر ایمفسائز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی, نہ کوئی ملٹری پوائنٹ آف ویو پیش کیا, نہ کوئی ٹرائبل امبیلنس کریٹ کیا. پیورلی ٹرسٹ, پیورلی سوشل بائنڈنگ, پیورلی ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر. وہ بات کی. کیا بات کی؟ کہ افشوا السلام. اب سوچیے, غور کیجئے, میں نے کیا کہا کہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو لوگ رہ رہے ہیں, دے آر اسٹرینجرز. سلام کو پھیلاؤ. کیا ہوگا اس سے؟ دے ول اسٹارٹ ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. جتنا ایک دوسرے کو سلام کریں گے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ زیادہ پیدا ہوگی, اتنا ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں گے, اتنا ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہوں گے. فاسٹسٹ وے ٹو بریک دی آئس از ٹو گریٹ سم ون. سلام کرو, بات خود بخود آگے بڑھنا شروع ہوگی. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. صحابہ نے پوچھا ہم ان کو سلام کیا کریں جن کو ہم جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو بھی سلام کرو اور ان کو زیادہ سلام کرو جن کو تم نہیں جانتے, تاکہ ایک بانڈنگ پیدا ہو, ایک دوسرے کی قربت پیدا ہو. وہ اطعموا الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. عمر, اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں تھی, کھانا کہاں سے کھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم تو ہجرت کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اب اسلام میں دعوت دیتے ہیں, لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں لیکن ہم ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے. بہت سے لوگ انفارچونیٹلی آج کل کے زمانے میں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں بیکاز دے فیل کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سب نے ابینڈن کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ کی. یہ جو اطعموا الطعام کا تھا کہ اپنے دسترخوان کو پھیلاؤ, اس کا مطلب یہ تھا کہ جب خود کھانے کو بیٹھو, اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو وہ بندے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں جن کے ارد گرد کچھ نہیں ہے ان کو ساتھ لے کے آؤ, ان کو بھی شامل کرو, ان کو بھی لے کے آؤ. ڈو ناٹ میک دیم فیل لیفٹ آؤٹ. اگین کیا ہو رہا ہے؟ ایک سوسائٹی بلڈ ہو رہی ہے, ایک دس امبیلنس نہیں کریٹ ہو رہا, ایک پیرالٹی آ رہی ہے.
پھر وصل الارحام، اپنے رشتوں ناتوں کو نبھاؤ۔ کیا مطلب کہ اب جب تمہارے آگے جا کے ان کی آپس میں شادیاں ہونی تھیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بننی تھیں، ٹو ٹیک کیئر آف دیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں کروائیں تاکہ کمیونٹی ایک ہو، ملیں آپس میں، دے بیکم ون۔ اور جب رشتہ داریاں بن گئی تو پھر اب یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو وہاں سے آئے تھے، ہم تو اس قبیلے کے تھے، ہم تو اس کے تھے، نہیں، اب تم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو۔ اگین سوشل بیلنس۔ اب تک تو ساری کی چیزیں لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنے، کمیونٹی میں ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے تھی۔ اب اگلی بات سنیے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ کیوں؟ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ کہ تمہارے اندر ہیوملٹی پیدا ہو۔ اس وقت نماز پڑھو جہاں پہ تمہیں شو آف نہ کرنی ہو، اس وقت نماز پڑھو جہاں پہ تمہارے اندر سنسیریٹی ٹو یور کاز پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ منافق بھی بنیں گے۔ یہاں پہ وہ موقع تھا جب منافقین نے بھی اسلام میں داخل ہونا شروع کیا، جو دکھلاوے کی وجہ سے اسلام میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی، بی سنسیئر ٹو یور کاز۔ لوگ سو چکے ہیں، اب نماز پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، سیلف ریفلیکشن کے لیے نماز پڑھو، اپنے اندر ہیوملٹی کو لانے کے لیے، ہمبلنس کو لانے کے لیے نماز پڑھو۔ اور یہ سب باتیں کہنے کے لیے عمر واپس گوئنگ بیک ٹو دا نارتھ اسٹار، کہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے، ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ تدخل الجنت بالسلام، کہ جس چیز کے لیے میں یہاں آیا ہوں، جو میں نے تمہیں پرومس کی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جڑو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی، تم جنت میں جاؤ گے، وہ سلامتی کے ساتھ آرام سے ہو جائے گا۔ یہ 4 چیزیں کر لو۔ What a profound speech, what a well thought speech۔ لوگوں کو بھی جوڑ دیا، امبیلنس کو بھی ختم کر دیا، ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا، کی ویلیوز بھی بتا دی، ہیوملٹی اینڈ کنیکشن ٹو اللہ بھی اسٹیبلش کر دیا، اور جو پرپز ہے وہ بھی ریمائنڈ کرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ایٹریبیوٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر، جس کو آج ہم ایڈیپٹیو یا سچویشنل لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائی کہ کس طرح، کس وقت، کس میسیجنگ کو آگے کیا جائے، کن لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، اور ایک نئی آرگنائزیشن، ایک ٹرانسفارمیشن کے ٹائم پہ، ایک چینج کے ٹائم پہ کیسے صحیح فاؤنڈیشن سیٹ کی جائے۔ یہ ہجرت کے ٹائم پہ اور مدینہ منورہ کی انٹری کے ٹائم پہ یہ وہی فاؤنڈیشن ہے جس کے ساتھ اگلے 10 سال ہمارے پیارے پیغمبر نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی، ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک اسٹیٹ قائم کی، جس سے آج تک ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈز میں ہم دستور مدینہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ٹریٹی آف حدیبیہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، فتح مکہ، اور ان غزوات اور معاملات کو بھی اسٹڈی کریں گے جہاں پہ ہمیں بہت ساری اور لیڈرشپ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔